able to irrigate of land of 1.23 million acre. So this is a consultant what we have. We have Stantec. Earlier on they were called as Montgomery Hartza, and we Poiri from Switzerland, Dolcer from Turkey, Mott MacDonald from UK. We have Nespark and ACE and Mott MacDonald Pakistan as a partners with them. So we are very fortunate to have on the board of management Mr. Michael Rogers, who is also the president of International Commission of Lodge Dams, and the other people you can see their profiles. We have Sir Power Shan and FW. They are the civil works with us, and there are a couple of technical challenges which we are facing to construct. First is the seismic hazard assessment. So this is a very high seismic zone. It was prone to seismic impact, and its location close to Asiatic plate. So we had to undertake a very extensive studies, and we had to work out, for example, what happened in 2005 in Pakistan. It was 7.5 Richters, which originated from Kashmir. It results into some kind of a ground acceleration. So this, at this point, it led to 0.11 G ground variations, whereas our project here is caters for 0.64. So it is 5 times more the maximum expected earthquake ever in Pakistan. So we had a Dr. Nick Greger, and they are the best expert in seismic, and Dr. Norm, they were working with us. They've been extremely useful on the seismic studies. In flood estimations, or in case we work out the GLOF system in Indus, it's extremely dangerous and critical. You have the glaciated lake outburst flood. They could come at any times, and since it's a very erratic river, we had to be absolutely accurate onto this one, that if you work out on the 100 years turnaround, what's going to be the max PMF, possible maximum flood. So we had the services of Dr. Reynolds and Dr. Martin to have the flood estimation studies. And sedimentations, like I said, that this Indus carries about more than 10,000 million cubic meters sediments at any one time. So we had to work out that in case we don't do good technical work on the sediment studies, this project could end up its life in just about 55 years. But having done those with the techniques of using the low-level outlets, the techniques of managing the sediments, and using the diversion tunnels available and the open channel available, so life of the project has been a couple of 100 years. So Rcc Design itself, we have the two issues here. You'll be surprised to know there are no international companies who had the experience of even laying the concrete for more than 10,000 cubic meter, 10 million cubic meters. This is involving more than 17 million cubic meters, and this tallest dam in the world, and the spillway design has been embedded inside the dam. So that is what it called for, an extraordinary focus on that, and we had a good expert on for these both, RCC placement and also for the design part of itself. Divergence system, sir, will take you from here. Imagine this river, this be going through a tunnel and open channel for at least 5 to 6 years. So we have to be extra careful in taking the river Indus, because Indus is mammoth, it is unforgiving. So the divergence system had to be done in a way that where the integrity and safety of those divergent tunnel and open tunnel had to be ensured. And even if the project, God forbid, is delayed for a couple of months, so they should be constructed on the design which is good enough to take entire Indus for a specific period of times. And we have underground powerhouses on both sides. We had to really struggle with a kind of a geology on both sides of the rivers. So that has been done a fantastic job by the experts. This will give you a general profile that how does this make a logistic nightmare for this project. Starting from crush, which is about 27 million tons, the sand of 11 million tons, steel, the cement, and of course going down all the way the vehicle flow of more than 150. You could have at the peak more than 600 to 700 vehicles passing one day. We have a very comprehensive logistic plan, Mr. Prime Minister. Starting from, we have our base place called Hatia.
So we have parking areas, we have traffic control systems, we have logistic warehouses, and we have 6 sites right here where the logistic is being dumped. So without any interruptions or impediment into the activities, we are managing all this logistic support here at the site. So like I made a mention, the Supreme Court has made a bench headed by Chief Justice himself, and every 2 months we are required to go and present it to them, the latest development in the projects. And we have done that about 9 times in the last 2 years to the Supreme Court, and we're expected to do that by May next year again. So this is how we maintain the 4-tier transparency. The first is the project office along with the consultants. They carry out scrutiny of everything, each and everything, starting from a screw going up to the dam structures. And this, of course, this was decided by Mr. Shahid Khan to construct this company on a project on a company mode. We have a Diamer Bhasha company which is registered in SCCP. We have board of directors where we have, of course, the private members from the sectors. We also have the chief secretaries of KP and GB, and we have secretaries from various ministries like water, finance, and plannings. And then, of course, our continuous appearance to the Supreme Court, we give a progress report to them after every 8 weeks. So this is should interest you that how are we managing it. So we're looking at, inshallah willing, true to the word of WAPDA, where Abbasi Sahab was mentioning on the promises of WAPDA, we are very sure that despite Corona, despite security issue, despite what happened in Dhasu in July, we still think that we can do this project in 2029. Our diversion tunnel would be completed, inshallah, by October this year. And then, of course, we'll have, for the diversion system, we need to construct coffer dams upstream and downstream. That will be done by April 23. And we'll have a main access bridge also downstream of the dam. And we're expecting the main dam and the power generation to be done by between June to August 2029. An important point, sir, I'll make a recommendation that NTDC, which is, of course, not even part of the Ministry of Water, they are supposed to carry out synchronized activities of ensuring that the power is carried to the load center in Pakistan. So that's about generally the timelines. So this is the financial model for Bhasha. So I'll just, it is taking little time, sir, because of some jammer out here. This one, sir. So main dam is in June, August 2029. Sir. And we are sitting in 2022. Sir? We are sitting in 2022. Sir. So it's 7 years from now. Absolutely, sir. This time period has to be cut short. This won't be possible, sir. And you can manage it, I believe. Bahut mushkil hai, sir, because I will commit a date on which I will do it, sir. I will not agree to a date which is not doable. You know why, sir? There have been 1.5 years of a delay of the COVID. There have been 7 months delay on interruption by the security. And we get the security alert every month, 2-3 times. We get a call from the security guys that your Chinese guy cannot go across the river for 6 hours. So that is very, very erratic. So, but I think in saying this, so let me tell you the timelines or the... Security Jan Sahab, I don't know if that model can be implemented here in this place, but in Punjab, for the security of Chinese, I had raised absolutely an independent security force, part of Punjab police, but nothing to do with police affairs. It was only meant for the security of the Chinese and the engineers and the workers, their families, everything. As luck would have it, Allah was very kind. Nothing untoward happened. And we spent billions of rupees to raise this force. And then it was further augmented by Pakistan Army's security. It was obviously an additional tier. Why don't you replicate that model here? Sir, our system is even better than that, sir. Excuse me, sir. I'll just explain, sir. Our system is even better than that, sir.
We have a Diamer Bhasha task force which is headed by a serving brigadier. It is equivalent to a brigade headquarters. He has complete staff with the majors and of course all the people for the intelligence people. We have a force of Gilgit-Baltistan scouts. We have a FC troops here. We have a WAPDA security force here, and we have a police here. So this entire composite force has been brought under a serving brigadier which is based at Chalas and Thor. And I think it is because of their good work that we've been able to do this much in 2 years' time. I'll show you the on-ground answer. So, sir, there has been... Jim, I'll do my best, sir. I'll do my best, sir. I'll do my best, sir. Sir, coming to the financial, you are generally aware of it that in the land we have 164 billion approved. In the dam cost we have 480 billion, and in power generation is 707 billion. So we have three streams coming up to this one. The first is a PSDP grant which is 534 billion, and this year we've upgraded a previous of 480 based on the dollar parity now in 2022 and also the cost of escalation. Commercial financing is to be done by WAPDA ourselves, including $3.7 billion, and we will also have the WAPDA's equity and also manage IDC of 453. So like I was explaining to you, what are we exploring actually? For the foreign, I was explaining to you that in raising the first green Eurobond, we had a tremendous response from the international market. And it was in May 2021 that we launched the first green Eurobond, and we had 6 times oversubscribed offer of $3 billion. We picked only 500 millions. And this was done without the government guarantee and also without pledging any assets. I'll skip this one, sir. We'll have discussion in your office on this one. And this is the green Eurobond what we launched, sir. We got a stable outlook from all. And we did 2 rounds of this. And we had the lead bank of JP Morgan. They were our inaugural banks, bond issuance के लिए. और इनके साथ Deutsche and Standard Chartered भी थे, sir. And we have a McKinsey's are a consultant for the legal things. It was 6 times oversubscribed, and the big companies in England like the Goldman Sachs and PIMCO and UBS, they all participated, sir. These are people who work with us, sir. So good news is, sir, this is the only project in Pakistan which is spending which is being allotted to them. If you see on the right, releases were 59 billion and we've been able to use 57 billion. And in terms of resettlement, releases were 121 billion and we already spent 120 billion, which is very rare that any public sector you have a project where the releases and utilization is the same. Normally people are not in a position to spend this. This is very briefly, sir, the work going on. If you see those 3 bridges with a red mark, that is where we are sitting. And right in front, we have an intake structure, that is where we are working. And on the dam side, we have the work going on both sides of the dam structure. We're raising the right abutment and the left abutment. And then we have a work concurrently going on the outlet structure of the diversion tunnel. And further down south of the site, we have a main bridge being constructed by FWO that should be constructed by February 2024. And then we, of course, sir, if you see on the left, we have low-level outlet platforms, and we are supposed to have 2 cofferdams. All in all, we are working at 13 different places at one place, sir. This is for the land acquisition, sir. We are left with 9%, which we would require about 6-7 years from now. And उस 9% में वो ज़मीन शामिल है जो बेसिकली कुछ 2 अपने ट्राइब्स का डिस्प्यूट है आपस में और कोई गवर्नमेंट लैंड है तो वी आर ओके फॉर द लैंड. We have dispersed the money through a very well systems of very good support of a GB government, and we are good to go on to this one, sir. So this I must explain to you that you see this red part, this is the boundary between KP and GB. This dispute is over 150 years old, and there have been certain people who've been killed by each tribe, and they had declined for any project commencement work on the site unless the dispute is resolved. So that wasn't happening.
despite having, we had the steering committee, say about 5-6 years before. So finally, sir, I must highlight Brigadier Shoaib Taki and his team. They had a 26-member Jarga team, both from Thor and Harban, from KP and also from GB, and good support from GB administration and also from the KP government. We've been able to resolve that, and on these terms and conditions, they have agreed to go ahead on this one. Background I've already told you, sir. But what is the outcome? This is what he agreed on, sir. They allowed us to work. We gave them 400 million rupees because we had to we were supposed to give them a compensation for the land, and they wanted a job for every family killed and for every family which was wounded. So we okayed with them. So we have a team now working with them, so they ensure a safety and security of that area. There is no trouble on that score, sir. This has been done, sir. So these are smaller things what he did. We have constructed 2 small hydropower, one at Thak, which is at Chalas, and one in at Thor. We are giving electricity to people of Chalas as a goodwill gesture to them. Although their need is more than this, but I think GB government is also working on this already to improve their availability. We have a cadet college at Chalas, which we request you to come and inaugurate, say, after Eid. And we have recently started an army public school at Thor. And then we're also spending money on all comprising education, development plan, health sectors, and intervention of social safeguards. And we also made a model village at Harpandas. This is generally to show you the kind of a work for the social uplift is being done, sir. So I make a mention of 37,000 petroglyphs dating from thousands years on the rocks in this. Under the international regime, we are supposed to have protections of all those cultures. What we have done is that we made a cultural heritage plan. We are taking 2 and 3D pictures of those, and we are making a museum at Chalas where they'll be preserved, all of them. In some cases, we are moving those rocks which are not very heavy to move. But once we do this, the Chalas Museum will become one of the major attraction for the tourists in Pakistan, that they have something to see which is dating back to 900 BC. So this plan is in place,
And we have some very good experts who are doing this job for us. It was initially designed by a German archaeologist. He has recently died, but the team is continuing to work with us. So this relocation of KK, you had a brief look while we were flying in. We had the trouble of continuing work uninterrupted on the main dam because there's a huge traffic which goes through this one. So we've been able to connect it this about 40 kilometers area, and it bypasses the entire project. This gives us more space, and this should also help us to save on more times. So this is that road which you saw. No, the recommendation, sir. So this has already been approved by ECNIC, so our only recommendation is that of the 30% commitment by the government, there should not be any interruption in cash flows, and we continue to get 57 billion rupees per annum. And like you made a request that we are the only power generating sector which does not get priority with the power sector. We have 229 billion rupees currently, of course, outstanding as a receivable with the power sectors. So power sector does not treat WAPDA at par with even IPPs. If WAPDA is supposed to generate 70% of 2.6 trillions, so any delay on any receivables for a longer period of time will do only one thing, delay these projects. And one day, sir, like I said, one day delay here is $5 million. It's a very earnest request that there should be no interruption on that. And last year, the government took a decision of cutting down of IPPs, their return on equity from 70 to 10%. But unfortunately, they did for the WAPDA also. So we took it up with the government that this cannot be done, because how do you expect WAPDA to have injecting 300 billion rupees by deducting ROEs? So they promised with us that since we have done it across the board, we should be able to look after and meet your needs through a conventional PSTP. All right, sir. This is what, sir, we were talking about, that we have come along this blue and maroon road and at Bhasha, but in case we construct a tunnel at Babusar, this is going to have phenomenal positive impact not only on Diamer Bhasha, but all future projects like Bunji and even at Dasu. And more than that, we'll have a strategic link between the province of GB and also going down to KP and further. So our very strongest recommendation would be, Mr. Prime Minister, if you could approve this tunnel. So this will be a great favor, and this may also help us, like you said, we do everything possible to mitigate the possibility of challenges. This would help us to save the time on construction on this one. NTDC, sir, NTDC presently doesn't even work with WAPDA. NTDC is required to carry and evacuate the power from the 4 furlong area back to the load center. And unfortunately, they're working with the Power Ministry. The Power Ministry can set up a project wherever they want close to power center. But they're, working with power does not make any sense. We are supposed to evacuate from Dasu, from Moman, from Bhasha, from Kuramtangi, all over Pakistan, from Nolong, from Naigaj and Sindh. So our request would be that government should very seriously consider bringing back NTDC to the Ministry of Water and clubbing it with WAPDA. That will help us to synchronize timings and also reduce timing for completion of the projects. That's all, sir. Thank you very much, sir. Sir. Thank you very good. Thank you so much, sir. Thanks. I'll say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Former Prime Minister Shahid Khan Abbasi Sahab, Chairman WAPDA, General Muzammal, Khwaja Mohammad Asif, Maryam Aurangzeb Sahiba, officers from Armed Forces and Civil Officers, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It's really a great honor and pleasure to be here this morning. I'm very sorry to bother you on during this month of Ramadan, but our work and our responsibility carry huge, very huge
and honest task we have to undertake. And thank you very much for your time and your concern. I'm very happy to state that this project was launched by former Prime Minister Shehbaz Sharif back in 2016-17, and then former Prime Minister Shahbaz added on to it in a wonderful way that this project is now on the ground and it is coming up as best as possible. General Muzammil, Chairman Wabda, I used to name him as a live wire because I had a short spell of interaction with him and some of the problems were resolved very speedily. I'm sure all of you are going to team your efforts and complete this project as early as possible. Obviously, I can understand gigantic tasks ahead of you. This terrain and weather, access to the area is not easy. And then, of course, financial matters also equally important, if not more. I have gone through these slides and I'm satisfied that you are able to raise funds from international market through Eurobond and Sukuk and other instruments. But then this is, for the time being, for the dam site. I think it is equally important to start thinking of the powerhouse. And there you earn money, not on dam. Dam will help Pakistan's economy immensely, irrigate our lands, and have other very important aspects attached to it. Controls sedimentation and flash floods, etc. This is extremely, extremely important for our economy. And above all is irrigating our lands and providing opportunity to grow more agricultural produce and make Pakistan prosperous and progressive. But then what about the powerhouse? I would suggest that since it carries profits, so international investors should be encouraged to come forward and bid for the powerhouse so that we can start this powerhouse in tandem with the dam site. And I would suggest that the best bet would be cooperate with CPAC if possible, or seek parental support from Exim Bank China, and then of course explore other potential investors, but then do it very speedily, because unless we start power generating project, this project would be incomplete in every sense of the word. So I would be very grateful if Chairman Wabda is able to look into this aspect quickly, and whatever you need from the federal government will be there to support you. I'm not here to make any political speech today because we have enough other ample opportunities to say the truth and expose, unfortunately, what has happened in the last 3.5 years. But I must say and appreciate this teamwork, which is doing a wonderful job. It's Chinese. It's a combination of Chinese company and FWO. I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date
from 2029 to, let's say, 2026 or 2027, it will be a miracle we would have been able to achieve. And this is possible. Nothing is impossible in this world, provided we put our act together and move forward in unison. I'm sure you will be able to find space to advance this project by at least 2 years. میں آخر میں آپ سب کا, چونکہ یہاں پر کچھ فارنرز بیٹھے تھے, مجھے انگریزی میں بات کرنی پڑی, لیکن مجھے اردو میں بات کرنی چاہیے تھی, مگر چونکہ ان کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا تھا, تو میں نے کچھ انگریزی میں بات کی. میں آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی محنت سے اس منصوبے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ منصوبہ الحمدللہ ہماری PMLN کی حکومت میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس منصوبے کا آغاز کیا گیا, اور پہلی قسط میں جو لینڈ ایکوائر کرنی تھی اس کے لیے فنڈز PMLN کی حکومت نے جاری کیے, اور اس کے نتیجے میں لینڈ ایکوائر کی گئی. مجھے علم ہے اور مجھے بتایا بھی ہے جب وہاں آ رہے تھے کہ اس ایکوزیشن میں خاصے پرابلمس تھے, اور اس میں کافی ٹیڈیس ایشوز تھے جن کو بڑی اچھے طریقے سے ریزالو کیا گیا, اور پھر شاہد عباسی صاحب نے اس سارے پروسیس کو پوری اس کی سپورٹ کی اور اس کو طاقت پہنچائی. اور اس کے بعد اب آن گراؤنڈ کام شروع ہو چکا ہے. یقیناً جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پر 9 شہادتیں ہوئی ہیں اور 72 لوگ کووڈ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ان تمام مشکلات اور آفات کے باوجود آج یہاں پر زندگی نظر آتی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اس منصوبے کو ہم اگر اب بڑی پوری اجتماعی قوت اور اجتماعی بصیرت کے ساتھ آگے لے کر چل سکیں تو ایک بہت ایک شاہکار ہوگا, پاکستان کی تاریخ میں ایک مائل سٹون ہوگا. ڈیم یقیناً پاکستان کی زندگی کو توانائی بخشنے کے لیے بہت ایک اہم ایک منصوبہ ہے, اور جس طرح آپ نے تفصیل میں بتایا, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح 125-30 ملین ایکر فیٹ جو پانی یہاں سے گزرتا ہے سالانہ, اس میں سے ہم بمشکل 25-30 ملین ایکر فیٹ بچا پا رہے ہیں. اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں. 75 سال میں یہی کچھ ہوتا رہا, چاہے وہ سیاسی جمہوری حکومتیں تھیں یا ڈکٹیٹرشپ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جائے بغیر مگر ماضی سے سبق حاصل کرنے کے ساتھ اگر ہم اس ایک قدرت کا جو تحفہ ہے, انعام ہے, اس پانی کو اگر ہم ممکنہ حد تک ہم ضائع ہونے سے بچا لیں, جو سمندر میں غرق ہو جاتا ہے, تو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی ہماری. اور اس کے لیے یہ ڈیم ایک بہت ایک بڑا اہم رول ادا کرے گا. نیچے داسو ڈیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ, وہ انفارچونیٹلی وہاں پر اسٹوریج نہیں ہے, اٹ از جسٹ جنریشن تھرو رن آف دا واٹر ان دا ریور. تو یہ ہمیں یہ کیپیسٹی, اسٹوریج کیپیسٹی نہ صرف ہمیں بہت پاکستان کی زندگی میں ایک توانائی لے کے آئے گی, بلکہ تربیلا ڈیم کو بھی سیڈیمنٹیشن سے بچا کے, جس طرح آپ نے بتایا کہ 35 سال اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. لیکن دس از ناٹ انف. آپ کو یہ جو کیسکیڈنگ جو ہے اس میں آپ کو مزید ہم غوطہ زن ہوں. یقیناً وقت لگے گا, وسائل درکار ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. میں ماضی میں جس طرح میں نے کہا نہیں جھانکنا چاہتا. پچھلے 6 دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے, میں دن رات جب میں لیتا ہوں پریزنٹیشن, چاہے وہ فنانس منسٹری کی ہے, چاہے وہ پاور کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے, چاہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان 3.25 سالوں کو ضائع کیا.
ایک مثال ہے کہ ہماری یہ ہائیڈل پار تو ابھی نہیں آئے گی، وہ تو اب جب گلیشیئر نیچے آئیں گے، برفیں پگھلیں گی، تو پھر یہ آپ کا 6-7 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جنریٹ ہوگا. لیکن اس وقت جو آپ کی نان ہائیڈل پار جو اویلیبل ہے، اٹ از ایٹ اسٹینڈ اسٹل. آئی مین لارج کیپیسٹیز، تھاؤزنڈ آف میگا واٹس. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اپنے کیپیسٹی نہیں، اس لیے کہ نہ وافر تیل ہے، نہ وافر گیس ہے. اس سے بڑی انکمپٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے اس بارے میں اور موقع ہوں گے میں کہوں گا، بتاؤں گا قوم کو، اور حقائق بتانی ہے. جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے. میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے، میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں اچھے یا برے، وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی. نہ میرے یہ خمیر میں ہے، نہ میں نے یہ سیکھا، نہ یہ کام کروں گا انشاءاللہ. اچھی باتیں بھی حقائق کے ذریعے آئیں گی، اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل باتیں، خراب باتیں بھی حقائق کے ساتھ آئیں گی. آخر میں جو سوشل فرنٹ پہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ بڑا اچھا ہے. آپ نے کیڈٹ کالج بھی بنایا چلاس میں، اور آرمی پبلک اسکول بھی بنایا آپ نے. جو وہاں پر کمی مجھے آئی جنرل صاحب وہ ہسپتال کی. یو مسٹ ہیو اے پراپر ہاسپٹل ان چلاس، جو نہ صرف اس پورے خطے کے لیے، وہ ہمارے مریض ماؤں بہنوں اور بیٹوں کے لیے ایک میں آج بھی جانتا ہوں یہاں پر گلگت میں دا فرسٹ اسکیننگ مشین، ایم آر آئی مشین واز ڈونیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب. میں جب خادم تھا پنجاب کا تو میں نے گلگت میں وہ مشین دی، وگرنہ اسکین کرنے کے لیے لوگ راولپنڈی جاتے تھے. دس از اے فیکٹ، ہارش اینڈ ہارڈ ایز اٹ از، بٹ دس از اے فیکٹ. مگر اتنا یہ اربوں کھربوں کا آپ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہاں پر اگر پراپر ہسپتال نہیں ہے، چھوٹی موٹی ڈسپینسری از ناٹ اے سولوشن آف دا پرابلم آف دا ایریا. یہاں پر جب آگے آپ چلیں گے تو ہزاروں انجینئرز آئیں گے یہاں پر، اپنا ورکرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں. ان کے لیے آپ نے ایک ہسپتال اگر پراپر نہ دیا جو کہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کام آئے اور یہاں کے اس منصوبے کے لیے بھی کام آئے، تو یہاں پر آپ اس کی اسٹڈی کر لیجئے کہ وہاں پر 200 بیڈ کا ہسپتال چاہیے، فلی اکوپڈ اینڈ رن بائی ایکسپرٹس. ان کو ظاہر اٹس ایزی سیڈ دین ڈن. اس جگہ پر رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ساری ہم تدابیر سوچیں گے. تو آپ مجھے فی الفور بتائیے گا کہ یہاں پر 200 بیڈ کا، 150 بیڈ کا، 300 بیڈ کا ہسپتال، یہاں پر چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں اور ان کے آفیسرز بیٹھے ہیں، مل کے مشورہ کر کے ود ان 1 ویک پلیز کم ٹو می اینڈ لیٹ می نو کہ یہ کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ ول فنڈ دس ہاسپٹل فار ناٹ اونلی فار دس پروجیکٹ، فار دس انٹائر ایریا. ہمارے غریب بچوں، بزرگوں، جوانوں کے لیے، ماؤں کے لیے، یتیموں کے لیے. اور یہ فری اسپتال ہوگا، فری ادویات اور فری علاج یہاں پر انشاءاللہ ہوگا. آخری بات، آپ نے بابو شاہ ٹاپ کی ٹنل کی بات کی. یہ یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور ٹریفک جو ہے جو چلتی ہے وہ آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے، اور ٹنل کے ذریعے آپ سارا سال جب برفیں بھی پڑی ہوں گی تو ٹنل کے ذریعے آپ اپنی ٹرانسپورٹ، آپ اکوپمنٹ کو آپ ٹرانسپورٹ کریں گے، لوگوں کو کریں گے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری crucial project, and thank you very much for highlighting this important element of the entire paraphernalia. تو اس کے لیے میں ان پرنسپل اعلان کرتا ہوں کہ ہم یہ ٹنل بنائیں گے. 12 کلومیٹر کی ہے، 13 کلومیٹر کی ہے. اس کے لیے آپ اسٹڈی تیار کریں. انشاءاللہ اس ٹنل کو ہم انٹیگرل پارٹ اس کا حصہ بنائیں گے. اس سے اس منصوبے کے لیے بے پناہ سہولت ہوگی. جو عام ٹریفک ہے وہ دوسرے راستے جائے گی، اور جب سڑکیں بند ہوتی ہیں موسم میں، وہ ٹنل کے ذریعے آپ آئیں گے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کروشل آئی تھنک پروجیکٹ. اس کو آپ انٹیگرل پارٹ اس کا حصہ بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جو جوان افسر یہاں پر سیکورٹی کے لیے مامور ہیں، ان کا بھی، انجینئرس کا، کنسلٹنٹس کا، اور جو ٹیم ہے ممبرس وابڈا چیئرمین کے ساتھ، اور جو ہماری چیف سیکرٹری ہیں اور پولیس کے آئی جی ہیں اور ان کی ٹیم. آئی تھینک یو آل، تھینک یو ویری مچ. یہاں پر ہمارے گلگت بلتستان کے ایک ممبر بھی بیٹھے ہیں اسمبلی کے،
ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فار پرووائڈنگ پولیٹیکل سپورٹ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے دورے پر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہیں بریفنگ دی گئی جس پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک باصلاحیت ٹیم منصوبے پر کام کر رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ منصوبے پر کام جلد از جلد مکمل ہو جائے گا. ہمیں توانائی کے بڑے منصوبے کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہمیں اپنی فصلوں کو زیادہ سے زیادہ آبیاری کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے حکومت سے جو مدد درکار ہے ہم اس کی فراہمی یقینی بنائیں گے. تمام کام کرنے والوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کی کارکردگی لائق تحسین ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا ہماری کوشش ہے کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. ڈیم پر کام کرنے والے پاکستانی اور چینی کمپنیوں کی کارکردگی قابل تعریف ہے. ہم قوم کو حقائق بتائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یہاں پر 200 سے 300 بیڈ کا اسپتال بھی بنایا جائے. یہ مناظر براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین وزیر اعظم کو اس وقت تفصیلاً آگاہ کر رہے ہیں, بریفنگ دے رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بتایا کہ 11 قیمتی جانوں کی قربانی دینے کے بعد بھی کام تیزی سے جاری ہے. چیئرمین وابڈا کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک اس منصوبے پر کام کر رہی ہے. منصوبے کی تکمیل سے ہم زیادہ پانی ذخیرہ کر سکیں گے جس سے ملک کی ترقی میں مدد ملے گی. 2.6 ٹریلین روپے کی لاگت سے مختلف منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں. چیئرمین وابڈا نے مزید بتایا کہ منصوبے کی تکمیل میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. منصوبے کی تکمیل سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ اور آبپاشی کے لیے پانی کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا. انہوں نے بتایا کہ 4500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک باصلاحیت ٹیم منصوبے پر کام کر رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ منصوبے پر کام جلد از جلد مکمل ہو جائے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں توانائی کے بڑے منصوبے کے بارے میں سوچنا ہوگا. وزیر اعظم کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنی فصلوں کو زیادہ آبیاری کی ضرورت ہے. براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. چیئرمین وابڈا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو تفصیلی بریفنگ دے رہے ہیں منصوبے کے حوالے سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک باصلاحیت ٹیم منصوبے پر کام کر رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ منصوبے پر کام جلد از جلد مکمل ہو جائے گا. ہماری کوشش ہے کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیم پر کام کرنے والی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کی کارکردگی قابل تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ ہم قوم کو حقائق بتائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. وزیر اعظم نے مزید یہ بھی کہا کہ یہاں پر 200 سے 300 بیڈ کا اسپتال بھی بنایا جائے. یہ ڈیم توانائی کے شعبے میں سنگ میل ثابت ہوگا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی فصلوں کو زیادہ آبیاری کی ضرورت ہے. منصوبے کی جلد تکمیل سے حکومت سے جو مدد درکار ہے اس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. تمام کام کرنے والوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کی کارکردگی لائق تحسین ہے. وزیر اعظم کے اظہار خیال سے پہلے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو منصوبے پر جاری ترقیاتی کام کے حوالے سے تفصیلاً بریف کیا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک اس منصوبے پر کام کر رہی ہے. چیئرمین وابڈا نے مزید کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے ہم زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کر سکیں گے جس سے ملک کی ترقی میں مدد ملے گی. 2.6 ٹریلین منصوبے کے